وہ نمازی جو لیٹ آئے اور امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ملے اور امام صاحب کے ساتھ ہی رکوع ادا کرے تو کیا اس کی اس رکعت کو شمار کیا جائے گا یا شمار نہیں کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں دو موقف ہیں ہمارے علماء کرام کے۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ اس رکعت کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ایک موقف یہ ہے کہ اس رکعت کو لازماً شمار کیا جائے گا۔ جن کا کہنا یہ ہے کہ اس رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا، اول تو ان کے پاس کوئی بھی مرفوع روایت موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ اگر امام صاحب کو رکوع میں پایا گئے تو تمہاری یہ رکعت شامل نہیں کی جائے گی، ایسی کوئی مرفوع روایت موجود نہیں ہے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے نماز میں، اور اس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، لہذا اس رکعت کو ہم شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہاں تک ان کی دلیل ہے۔ دوسرے علماء کرام جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس رکعت کو شامل کیا جائے گا، اور وہ بطور دلیل ابو داؤد کی روایت نمبر 893 وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ مرفوع روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ ونحن سجود، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہمیں سجدے میں پاؤ تو فسجدوا، تم سجدے میں شامل ہو جانا، انتظار نہیں کرنا۔ ولا تعدوها شیئا، لیکن اس رکعت کو شمار نہیں کرنا۔ ومن ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، اور جس نے ہمیں رکوع میں پایا تو وہ اس رکعت کو شامل کر لے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ صراحتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ اگر رکوع میں امام صاحب کو پائیں اور رکوع ادا کر لیں امام صاحب کے ساتھ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رکعت کو شامل کر لینا اور تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک مرفوع روایت ہے جس سے مسئلہ استدلال کر کے علماء کرام نے فرمایا کہ اس رکعت کو شامل کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ حضرت علی، ابن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عمر، کئی صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین، ہمارے تمام ائمہ اربعہ، اور اس کے علاوہ تابعین میں سے امام ثوری، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، بہت سارے صحابہ کرام تابعین کا یہ موقف ملتا ہے کہ اس رکعت کو شامل کیا جائے گا۔ اب اس روایت پر اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جس کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے۔ تو جی ہاں، بالکل یہ روایت کو ابتداءً ضعیف ہی قرار دیا تھا راوی کی وجہ سے، لیکن یہ ضعف ایسا ہے کہ اس ضعف کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک راوی سے یہ روایت صحیح نہیں آ رہی، اس راوی کی وجہ سے یہ روایت ضعیف بن رہی ہے، کئی اور طرق بھی موجود ہیں جن طرق کی وجہ سے یہ روایت صحیح بن جاتی ہے، تو سب طرق کو ہم جمع کریں گے تو یہ روایت صحیح قرار پائے گی۔ اس لیے اس روایت کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، اور کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اسی بنیاد پر کہ کئی طرق یہاں پر موجود ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ روایت صحیح بن جاتی ہے۔ لہذا اس روایت سے استدلال کرنا بالکل درست قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر صحابہ کرام کے موقف بھی موجود ہیں، اور صحابہ کرام تابعین کا ایک عملی تواتر بھی موجود ہے، ان کے اپنے اپنے اقوال موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو شخص امام کو رکوع میں پائے تو اس کی اس رکعت کو شامل کیا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بیہقی لے کر آئے ہیں، ارشاد فرمایا کہ من لم یدرک الامام رکعا لم یدرک تلک الرکعہ، جس نے امام کو رکوع میں نہ پایا تو اس کی یہ رکعت شامل نہیں ہوگی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے جو امام بیہقی لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر کا قول ہے اذا جئت والامام راکع، کہ اگر تم مسجد میں آؤ اور امام کو رکوع میں پاؤ، فوضعت یدیک علی رکبتیک، تو تم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھو، قبل ان یرفع، قبل اس کے کہ وہ امام سر اٹھائے۔ یعنی کہ اگر ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں آئے، امام صاحب کو رکوع میں پایا اور آپ بھی رکوع میں گئے، امام صاحب کے سر اٹھانے سے پہلے آپ رکوع میں چلے گئے، پھر اس کے بعد فقد ادرکتا، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تو نے اس رکعت کو پا لیا۔ یہ دوسری روایت آ گئی۔ یہ بھی روایت عبداللہ ابن عمر کی کہتی ہے
کہ اگر امام کو رکوع میں پایا تو بالکل اس کی اس رکعت کو شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح زید بن ثابت کا قول ہے من ادرک الرکعہ قبل ان یرفع الامام رأسہ فقد ادرک الرکعہ، جس نے امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع میں امام صاحب کو پا لیا، فقط ادرک الرکعہ، تو اس کی اس رکعت کو شامل کیا جائے گا، اس نے اس رکعت کو پا لیا ہے، یعنی اس رکعت کا شمار کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے زید بن ثابت کا قول ہے، اور اسی طریقے سے کئی ائمہ کرام کے اقوال آئے گئے، تابعین کے اقوال آئے گئے، ائمہ مجتہدین کے اقوال آئے گئے کہ اگر امام صاحب کو رکوع میں پایا اور امام صاحب کے سر اٹھانے سے پہلے اس نے رکوع میں شامل ہو گیا تھا تو بالکل اس کی اس رکعت کو شامل کیا جائے گا، اس کو رکعت کو دہرانا نہیں پڑے گا۔ تو یہ دو موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسی صورت بنے کہ امام کو رکوع میں پائے تو اس کی اس رکعت کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے نا وہ لازم ہے، اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لہذا اس کی اس رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے علماء کرام گئے، ان کی دلیل ایک مرفوع روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ہمیں رکوع میں پا لیا تو وہ اپنی اس رکعت کو شامل کر لے، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور یہی بات بعد میں ائمہ مجتہدین، صحابہ کرام، تابعین نے قبول کی گئے، اور اپنے اپنے دور میں اس بات پر وہ فتویٰ دیتے آئے ہیں۔ اب رہی بات کہ جنہوں نے پہلی دلیل دی تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، تو دیکھیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، اس میں بھی تین موقف ہیں۔ کئی صحابہ کرام قائل نہیں تھے اس بات کے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی واجب ہے نماز کے اندر، وہ کہتے تھے تمہارا دل کرے تو پڑھ لو، نہیں دل کرے تو نہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کوئی لازم ہے، کئی موقف صحابہ کرام کے اس میں گزرے گئے، لہذا اس سے تو ہم استدلال نہیں کر سکتے گے کہ بھئی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، لہذا آپ جو ہے وہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پھر آپ اس کا شامل نہیں ہوں گے، یہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی صحابہ کرام اس بات کے قائل تھے کہ یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اب یہ بات قرآن کی ایک آیت سے ٹکراتی ہے، اور وہ آیت، اور جب قرآن پڑھا جائے تو بغور سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت پاک کہتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا چاہیے، اس لیے بعض صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے پڑھتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں استحضار اتنا ہونا چاہیے امام صاحب کی سورہ فاتحہ کے ساتھ کہ سمجھیے کہ آپ بالکل پڑھ رہے ہیں، ورنہ پھر قرآن کی اس آیت سے بات ٹکراتی ہے۔ اس لیے اس موقف کو لے کر تو استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ سب صحابہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے مقتدی کو، لہذا اس موقف سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی شخص امام صاحب کو رکوع میں پاتا ہے اور امام صاحب کے ساتھ ہی رکوع ادا کرتا ہے تو بالکل اس کی اس رکعت کو شامل کیا جائے گا۔ اس پر ایک دلیل مرفوع روایت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ابو داؤد میں موجود ہے، اور پھر صحابہ کرام کا عمل مستقل وہ بھی ہمیں بتاتا ہے، ائمہ مجتہدین اس بات کے قائل ہیں، اسی طریقے سے تابعین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر رکوع تک امام صاحب کو مل گیا ہے تو بالکل اس کی اس رکعت کو شامل کیا جائے گا۔